حاضرین محفل السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو ولادت مولا کی بہت بہت مبارک ہو. دیکھیے گا 4 مصروں سے آغاز کر رہے ہیں. سماعت کریے گا. ایک صلوات پڑھتا پہلے بھی محمد. سماعت کریے گا کہ کربلا سلمان بھائی کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں. کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں. کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں. مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں. کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں. کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں. مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں. کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں. مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں. اور فرش محفل پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ. فرش محفل پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ. شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں. شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں. شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں. اور ایک مطلب 2-3 شعر دیکھیے گا. سماعت کریے گا. پیش خدمت ہے کہ عظمت شیر خدا سے جب تلک انکار ہے. عظمت شیر خدا سے جب تلک انکار ہے. اے مسلمانوں تمہارا ہر عمل بیکار ہے. عظمت شیر خدا سے جب تلک انکار ہے. اے مسلمانوں تمہارا ہر عمل بیکار ہے. جیتنا خیبر کو کب اس کے لیے دشوار ہے. جیتنا خیبر کو کب اس کے لیے دشوار ہے. پاس جس کے خالق کونین کی تلوار ہے. پاس جس کے خالق کونین کی تلوار ہے. سکندر بھائی شعر دیکھیے گا. پاس جس کے خالق کونین کی تلوار ہے کہ کرتی رہتی ہیں مسلسل عظمتیں جس کا طواف. آ جائیے. کرتی رہتی ہیں مسلسل عظمتیں جس کا طواف. سلمان میں کرتی رہتی ہیں مسلسل عظمتیں جس کا طواف. بالیکی ذات علی وہ نقطۂ پرکار ہے. بالیکی ذات علی وہ نقطۂ پرکار ہے. بالیکی ذات علی وہ نقطۂ پرکار ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیے. بالیکی ذات علی وہ نقطۂ پرکار ہے. بس وہی خیبر سے لے کر آئے گا مرحب کا سر. بس وہی خیبر سے لے کر آئے گا مرحب کا سر. ساتھ میں جس کے دعائے احمد مختار ہے. ساتھ میں جس کے دعائے احمد مختار ہے. اور یہ بھی شعر ہے. خاک اڑتی تھی تیرے ویرانے ریگستان میں. خاک اڑتی تھی تیرے ویرانے ریگستان میں. ہم تیری زینت ہمارا حیدر کرار ہے. ہم تیری زینت ہمارا حیدر کرار ہے. ہم تیری زینت ہمارا حیدر کرار ہے. اور یہ بھی شعر دیکھے گا کہ خم اعلان ولایت کا ہے یہ رد عمل. دل کسی کا مطمئن ہے اور کوئی بیدار ہے. دل کسی کا مطمئن ہے اور کوئی بیدار ہے. میری گزارش ہے مومنین کرام جو حضرات اس وقت باہر ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں, ان سے میری دستے در جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد فرش محفل پر تشریف لے آئیں. محفل کا انعقاد تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. اب میں بڑے ادب احترام سے گزار ہوں جناب سلمان کانپوری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی کلام سے مومنین کے قلوب کو مجلی فرمائیں. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ لوگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت. اور مطلب ملاحظہ فرمائیے گا. دیکھیے گا
اے میرے مولا اب آؤ تو کوئی بات بنے، اے میرے مولا اب آؤ تو کوئی بات بنے، اے میرے مولا اب آؤ سلوات دیجیے اے میرے مولا اب آؤ تو کوئی بات بنے، ستم جہاں کے مٹاؤ تو کوئی بات بنے، ستم جہاں کے مٹاؤ تو کوئی بات بنے۔ اور شعر میں لتا فرمائے دیکھیں قبلہ کہ تمہاری یاد میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، کہ تمہاری یاد میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، تم اپنا چہرہ دکھاؤ تو کوئی بات بنے، کہ تم اپنا چہرہ دکھاؤ تو کوئی بات بنے، کہ جہاں کے مرحب انتے نے سر اٹھایا ہے، کہ جہاں کے مرحب انتے نے سر اٹھایا ہے، جہاں سے ان کو مٹاؤ تو کوئی بات بنے، کہ جہاں سے ان کو مٹاؤ تو کوئی بات بنے۔ اور شعر دیکھے گا کہ جہاں میں آخری حیدر کی آج آمد ہے، کہ جہاں میں آخری حیدر کی آج آمد ہے، ارے گھروں کو اپنے سجاؤ تو کوئی بات بنے، گھروں کو اپنے سجاؤ تو کوئی بات بنے، کہ امام عصر کی غیبت کہ جو بھی منکر ہے، کہ امام عصر کی غیبت کہ جو بھی منکر ہے، ہمیشہ ان کو جلاؤ تو کوئی بات بنے، ہمیشہ ان کو جلاؤ تو کوئی بات بنے۔ سلوات بھیجیے محمد علی ایک اور سلوات بھیجیے ایک اور سلوات بھیجیے کہ مصرع تھا غازی کو شے کے واسطے پیدا کیا گیا، مطلب ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے گا
کہ جب بھی وفا کا دنیا میں چرچا کیا گیا، کہ جب بھی وفا کا دنیا میں چرچا کیا گیا، جب بھی وفا کا دنیا میں چرچا کیا گیا، عباس ذکر دنیا میں تیرا کیا گیا، عباس ذکر دنیا میں تیرا کیا گیا۔ یہ مطلب دیکھیے گا کہ بعد رسول دین میں کیا 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 گیا، کہ بعد رسول دین میں کیا 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 گیا، بعد رسول دین میں کیا 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 گیا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کیا گیا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کیا گیا، کہ بعد رسول دین میں کیا 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 گیا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کیا گیا، کہ غازی کو شہید کے واسطے پیدا کیا گیا، کہ سرور سے لڑنے آئے ہو یہ بات جان لو، کہ سرور سے لڑنے آئے ہو یہ بات جان لو، سرور سے لڑنے آئے ہو یہ بات جان لو، ارے غازی کو شے کے واسطے پیدا کیا گیا، کہ غازی کو شے کے واسطے پیدا کیا گیا۔ یہ شعر دیکھے گا کہ سوچو کہ حال ہوتا کیا رن میں جو لاتا تیز، سوچو کہ حال ہوتا کیا رن میں جو لاتا تیز، سوچو کہ حال ہوتا کیا رن میں جو لاتا تیز، یہ تو کہو نگاہوں سے حملہ کیا گیا، ارے یہ تو کہو نگاہوں سے حملہ کیا گیا، یہ تو کہو نگاہوں سے حملہ کیا گیا۔ اور آخری شعر دیکھے گا کہ کرب و بلا کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا، سکندر بھائی، کہ کرب و بلا کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا، کرب و بلا کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا، ہر دور کے یزید کو رسوا کیا گیا، ہر دور کے یزید کو رسوا کیا گیا۔ ہر دور کے یزید کو رسوا کیا گیا۔ دیکھیے گا یہی طرح پہ کچھ شعر کہنے کی کوشش کری تھی، سماعت کریے گا، ایک صلوات پڑھ دی مل جل کے اللہ۔ مطلب اس سے خدمت ہے کہ میری عبادتوں میں اضافہ کیا گیا،
میری عبادتوں میں اضافہ کیا گیا مدح علی کا جب بھی ارادہ کیا گیا. میری عبادتوں میں اضافہ کیا گیا مدح علی کا جب بھی ارادہ کیا گیا. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ فرش عزا بچھا کے بلایا بطول کو. فرش عزا بچھا کے بلایا بطول کو یہ کام میرے گھر میں ہمیشہ کیا گیا. فرش عزا بچھا کے بلایا بطول کو یہ کام میرے گھر میں ہمیشہ کیا گیا. کہ لشکر الٹ کے رکھ دیا حیدر کے شیر نے. لشکر الٹ کے رکھ دیا حیدر کے شیر نے نظروں سے کربلا میں جو حملہ کیا گیا. نظروں سے کربلا میں جو حملہ کیا گیا. نظروں سے کربلا میں جو حملہ کیا گیا. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ خصوصی توجہ چاہتا ہے کہ ظالم کو اس کی بزم میں کرنا تھا جو ذلیل. ظالم کو اس کی بزم میں کرنا تھا جو ذلیل. زینب کو مثل فاطمہ زہرا کیا گیا. ظالم کو اس کی بزم میں کرنا تھا جو ذلیل. زینب کو مثل فاطمہ زہرا کیا گیا. زینب کو مثل فاطمہ زہرا کیا گیا. کہ یہ بھی شعر دیکھیے گا سر سے خدا کے دین کے جب چادریں چھنی. سر سے خدا کے دین کے جب چادریں چھنی زینب تیری رضا پہ بھروسہ کیا گیا. زینب تیری رضا پہ بھروسہ کیا گیا. اور آخری شعر زینب تیری رضا پہ بھروسہ کیا گیا. حرکا نصیب یہ بھی دیکھیے گا حرکا نصیب. آخری شعر حرکا نصیب حیدر حرکا نصیب کرنا تھا بیدار اس لیے. حرکا نصیب کرنا تھا بیدار اس لیے اکبر تیری ادا سے سویرا کیا گیا. حرکا نصیب کرنا تھا بیدار اس لیے. حرکا نصیب کرنا تھا بیدار اس لیے اکبر تیری ادا سے سویرا کیا گیا. آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہی مصروں سے گزارش گزار ہوں جناب سکندر کانپوری صاحب کی بارگاہ سیتا پوری صاحب کی بارگاہ میں کیوں وہاں ہے دونوں ہی مقطع محفل تو ہے پر ان کو جانا ہے. کا ذکر کیا جانا ہے حیدر مقطع محفلات تم ہو گے بڑی میسم دیکھیے پڑھ رہے ہو میں تمہاری بس محبت دیکھی ہم نے ایک باجماعت سلوات ارشاد میں مر بھی گیا ان کے جو دیدار سے پہلے میں مر بھی گیا ان کے جو تارے لیا اوپر سے چلیے ایسی پڑھ رہے ہیں ہنسی ارے ایسی پڑھ آپ تو ٹھیک ہے. میں مر بھی گیا ان کے جو دیدار سے پہلے وہ میرے عقیدے کو نہ شرمندہ کریں گے سینے سے لگائیں گے مجھے ابن مظاہر سینے سے لگائیں گے مجھے ابن مظاہر جب وارث شبیر مجھے زندہ کریں گے جب وارث شبیر مجھے زندہ کریں گے. ایک سلوار بیدے مل جاتے تھی. میں مر بھی گیا ان کے جو
دیدار سے پہلے. میں توجہ چاہوں گا حیدر صاحب آپ پہ. آپ کا نام حیدر ہے, میں سکندر ہے, قافیہ سیم ہے, لیکن توجہ رکھیے کہ میں مر بھی گیا ان کے جو دیدار سے پہلے وہ میرے عقیدے کو نہ شرمندہ کریں گے, سینے سے لگائیں گے مجھے ابن مظاہر جب وارث شبیر مجھے زندہ کریں گے, جب وارث شبیر مجھے زندہ کریں گے. علی کی مدح ہمیں لفظوں کو ڈال دیتا ہے, علی کی مدح ہمیں, علی کی مدح ہمیں لفظوں کو ڈال دیتا ہے. خدا کلام ہمیں بے مثال دیتا ہے, خدا کلام ہمیں بے مثال دیتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص ہو رہا ہے کرام تشریف فرمائے صاحب دیکھیے گا, دیکھیں گے یہ بات آپ کہ خدا کلام ہمیں بے مثال دیتا ہے, علی کے ذکر سے ملتی ہے تازگی دل کو. آپ کے لیے مصرع ہے, علی کے ذکر سے ملتی ہے تازگی دل کو, یہ ذکر ذہن کو اچھے خیال دیتا ہے, یہ ذکر ذہن اچھے خیال دیتا ہے, یہ ذکر ذہن کو. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا, صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا, زمین سے عرش کی کوئی مثال دیتا ہے, زمین سے عرش کی کوئی مثال دیتا ہے, زمین سے عرش کی یہ ذکر ذہن کو اچھے خیال دیتا ہے, صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا, زمین سے عرش کی کوئی مثال دیتا ہے, زمین سے عرش کی. ایک تلوار بھیج دے مل جل کر پاوا, ایک نظم کے 2-3 شعر سن لیں, ایک سلوات بھیج دے مل جل کر پاوا. سنیے شاعری اس میں بطور خاص شعراء کرام تشریف فرما ہے, بالخصوص یہ دیکھیں گے انوار بھائی, حاجی جی, پسندو بھائی دیکھیے گا سلام باد بھائی. درد کی ریت میں کھو گئے ہیں
پل کو دیے جلتے جلتے. دیکھیں امام کا ظہور ہے, سماعت فرمائیں. یہ درد کی ریت میں کھو گئے ہیں, پل کو دیے جلتے جلتے. خشک ہے دیدے منتظریوں, خشک ہے ہماری آنکھیں منتظر امام کی کہ خشک ہے دیدے منتظریوں. پیڑ سوکھے کوئی پھلتے پھلتے, خشک ہے دیدے منتظریوں. پیڑ سوکھے کوئی پھلتے پھلتے. ایک سوال ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر ہیں تو آتے کیوں نہیں ہے. سماعت فرمائیں یہ شعر دیکھیں گے, توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ وہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جس کے سامنے ہم نے پڑھنا سیکھا ہے. شعر سماعت فرمائیں. دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب سلامت بھائی, دیکھیے گا کہ سامنے رہے کہ نظروں سے اوجھل, دور رہ کر قریب رگے جا. سماعت فرمائیں کہ سامنے رہے کہ نظروں سے اوجھل, دور رہ کر قریب رگے جا. سیکھ لی سیکھ لی لامکانی ادائیں, غیب کی گود میں پلتے پلتے. سیکھ لی لامکانی ادائیں, غیب کی گود میں پلتے پلتے. سیکھ لی. اور سمین چاہیے شعر دیکھیے بطور خاص کہ نازا حیدر, سنو یہ شعر بطور خاص کہ نازا میں ہوں گے حیدر سرہانے, قبر میں پنجے تن ہوں گے لیکن. سماعت فرمائے ایک معشوق کے لیے, ایک عاشق کا شعر کہ نازا میں ہوں گے حیدر سرہانے, قبر میں پنجے تن ہوں گے لیکن. کیا بڑی بات تھی میرے مولا, کیا بڑی بات تھی میرے مولا, دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے. کیا بڑی بات تھی میرے مولا, دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت ہونے صرف 2 شعر اور رحمت تمام کہ تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں بطور خاص کہ تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. سماعت فرمائیے کہ تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. مونی سے شام غم شام ہستی بجھ نہ جائے پگھلتے پگھلتے. مونی سے شام غم شام ہستی. اور
आखिरी शेर और दुआ कि मस्जिदों में आप ये शेर बतौर खास समात फरमाएं, अपनी एक एक एक्टिविटीज के पर आप गौर और फिक्र करें। मौलाना देखेंगे बतौर खास कि मस्जिदों में हर वो जगह जहाँ सज्जा किया था वो मस्जिद ही होते गए कि मस्जिदों में न होंगे नमाजी, मैं कदों में हुजूम रहेगा। मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैं कदों में हुजूम रहेगा। हम रंगे हाथ पकड़े न जाए, आ न जाए टहलते टहलते। रंगे हाथ पकड़े न जाए, आ न जाए कहीं वो टहलते टहलते। जिंदाबाद जिंदाबाद की सिकंदर फिकामी आप की बारगाह मौलाना अखराज अकीदत पेश कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत अशार आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। हम न पकड़े जाएं कहीं या न जाएं टहलते टहलते, यकीनन क्या खूबसूरत अशार सिकंदर भाई आपने सुना दिए। लिहाजा मैं अब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत की जानिब बढ़ रहा हूँ। दरअसल जो है वो हसन अब्बास भाई जो है वो मक़ता महफिल है, लिहाजा इनको बाद में पढ़वाना मेरे लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन अभी इनको एक महफिल में जाना है, इसलिए मैं इनके आवाज़ देने से पहले कि देखिएगा कि 1400 साल हो गए लेकिन मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। 1400 साल हो गए लेकिन देखिएगा सिकंदर भाई, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। इस तरह बे कल्ब जो भी हो वही लिखा करो। देखिए प्यार, देखिए ये मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत जताई भी जाती है, ये मोहब्बत जताई भी जाती है और इस मोहब्बत को महसूस भी किया जाता है। मिसरा पेश ये इसको महसूस भी किया जाता है। अभी सब कल आपने अरीज़े लिखे, अरे कोई मसला नहीं है भाई, ये हैदर जानता है, ये बाखूबी अली और हैदर को मसला नहीं है। ये जो है वो अभी आपने अरीज़े लिखे, महसूस करिए। फ़कत एक जो है वो एक घड़ी तक आपको लेके जा रहा हूँ कि इस तरह पे कल्ब जो भी हो वही लिखा करो, जश्न के उन्वान की हालत सभी लिखा करो। अपना क्या लिखना कि वो किस बात से है बेखबर, आप कैसे हैं कब आएंगे बस यही लिखा करो। अपना क्या लिखना कि वो किस बात से है बेखबर, अपना क्या लिखना कि वो किस बात से है बेखबर, आप कैसे हैं कब आएंगे बस यही लिखा करो। मेरी गुजारिश है जनाब हसन अब्बास मुमताज़ अब्बादी साहब से वो आए और बारगाह आले मोहम्मद में अखराज अक़ीदत पेश करें। आप हजरात मिलजुल कर एक बुलंद तरीन नारे से बात पढ़ दें। मौला बस है यही जुस्तजू, तुझसे कैसे करें गुफ्तगू। मौला बस है यही जुस्तजू, तुझसे कैसे करें गुफ्तगू। मौला बस है यही जुस्तजू, तुझसे कैसे करें गुफ्तगू। मुतमईन हूँ यही सोच कर, मुतमईन हूँ यही सोच कर, हुक्म खालिक से आएगा तू। मुतमईन हूँ यही सोच कर, हुक्म खालिक से आएगा तू। कर रहा हूँ हैदर भाई, तो कायदे बैठो भाई, बहुत कायदे। नहीं बस आप बात ना करो। कर रहा हूँ मैं रब से दुआ,
کر رہا ہوں میں رب سے دعا مولا دیدار کر لوں تیرا کر رہا ہوں میں رب سے دعا مولا دیدار کر لوں تیرا زندگی کا بھروسہ نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں پوری کر دے میرے آرزو زندگی کا بھروسہ نہیں پوری کر دے میرے آرزو کی سلامتی کے لیے نعرہ حیدری ایک آواز بلند نعرہ پوری کر دے میری آرزو پوری کر دے میرے آرزو غیب کا مولا پردہ ہٹے تیرا نورانی چہرہ دکھے کہ غیب کا مولا پردہ ہٹے تیرا نورانی چہرہ دکھے اللہم صلی علی محمد اللہ تشریف لے ادھر آئیے اور ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر اس پر آ جائیے ماشاء اللہ اچھا پڑھ رہا ہے نعرہ سلوان آئیے غیب کا مولا پردہ ہٹے تیرا نورانی چہرہ دکھے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو گفتگو میں کرو روبرو بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو گفتگو میں کرو روبرو تین شعر حالت حاضرہ پہ سماعت فرمائیں جہاں جہاں ضابطہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد شمیم بھائی کہ جو ویران لبنان نے اور ہوتین مل کر کیا جو ویران لبنان نے اور ہوتین مل کر کیا ساری دنیا کو کہنا پڑا ساری دنیا کو کہنا پڑا رکھ لے اسلام کی آبرو ساری دنیا کو کہنا پڑا رکھ لے اسلام کے آبرو ساری دنیا کو کہنا پڑا رکھ لے اسلام کے آبرو اور نام کے وہ مسلمان ہیں ملک 56 جو دنیا میں ہے نام کے وہ مسلمان ہیں ملک 56 جو دنیا میں ہے ساتھ ظالم کا دیتے ہیں وہ ساتھ ظالم کا دیتے ہیں وہ ہو گیا پانی ان کا لہو ساتھ ظالم کا دیتے ہیں وہ ہو گیا پانی ان کا لہو اور اس قافیے پہ خاص توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں جاتے ہیں اب ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد امین بھائی نور قافیہ جیت حق کے ہمیشہ ہوئے اس کی شاہد ہے تاریخ بھی جیت حق کے ہمیشہ ہوئے
اس کی شاہد ہے تاریخ بھی، بچ کے جائے گا دشمن کہاں، بچ کے جائے گا دشمن کہاں، بچ کے جائے گا دشمن کہاں، کہ جائے گا دشمن کہاں۔ اللہم شروع کرتے ہیں، 3-4 شیر کی زحمت ہے، ایک سلوات اللہم صلی علی محمد، ایک سلوات اللہم صلی علی، عرش سے لے کر فرش تلک بتلاؤ چرچا کس کا ہے، عرش سے لے کر فرش تلک بتلاؤ چرچا کس کا ہے، عرش سے لے کر فرش تلک بتلاؤ چرچا کس کا ہے، بعد پیمبر بول مسلمان، بعد پیمبر بول مسلمان، نمبر پہلا کس کا ہے، پہلا نمبر پہلا کس کا ہے، بغض علی تو دل میں لے کر حج کو چلا ہے دیوانے، بغض علی تو دل میں لے کر حج کو چلا ہے دیوانے، بغض علی تو دل میں لے کر حج کو چلا ہے دیوانے، کون ہوا کعبے میں پیدا، کون ہوا کعبے میں پیدا، اور یہ کعبہ کس کا ہے، کون ہوا کعبے میں پیدا، اور یہ کعبہ کس کا ہے، اور یہ کعبہ کس کا ہے، یہ بھی بھاگا وہ بھی بھاگا جس کو ملا موقع بھاگا، یہ بھی بھاگا وہ بھی بھاگا جس کو ملا موقع بھاگا، یہ بھی بھاگا وہ بھی بھاگا جس کو ملا موقع بھاگا، بھاگنے والوں میں بتلاؤ، بھاگنے والوں میں بتلاؤ زیادہ چرچا کس کا ہے، بھاگنے والوں میں بتلاؤ زیادہ چرچا کس کا ہے، بھاگنے والوں میں بتلاؤ زیادہ چرچا کس کا ہے، اور تو نے کافر کہہ تو دیا ہے، تو نے کبھی یہ سوچا ہے، سماعت فرمائیں کہ تو نے کافر کہہ تو دیا ہے، تو نے کبھی یہ سوچا ہے، کل ایمان جس کا لقب ہے، کل ایمان جس کا لقب ہے، بول وہ بیٹا کس کا ہے، کل ایمان جس کا لقب ہے، بول وہ بیٹا کس کا ہے، بول وہ بیٹا کس کا ہے، اور مرتے مرتے مر گیا لیکن منہ نہ ہوا اس کا سیدھا، مرتے مرتے مر گیا لیکن منہ نہ ہوا اس کا سیدھا، دیکھ لو تم تاریخ کو پڑھ کر، دیکھ لو تم تاریخ کو پڑھ کر، ایسا تماچا کس کا ہے، ایسا تماچا کس کا ہے، دیکھ لو تم تاریخ کو پڑھ کر، ایسا تماچا کس کا ہے، باندھ کے پٹکا اپنے کمر میں دیکھ لو آئے میدان میں، باندھ کے پٹکا اپنی کمر میں دیکھ لو آئے میدان میں، جس بہو قربان جوانی، جس بہو قربان جوانی، ایسا بڑھاپا کس کا ہے، ایسا بڑھاپا کس کا ہے، جس بہو قربان جوانی، ایسا بڑھاپا کس کا ہے، اور ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر گھاٹ پہ آتے ہیں عباس، سماعت فرمائیں کہ ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر گھاٹ پہ آتے ہیں عباس، روکے جو عباس کا رستہ، روکے جو عباس کا رستہ، ایسا کلیجہ کس کا ہے، ایسا کلیجہ کس کا ہے، اور سن کے حسن یہ تیرا کلامہ بس میں سب یہ کہتے ہیں،
सुन के हसन ये तेरा कलाम आपस में सब ये कहते हैं। सुन के हसन ये तेरा कलाम आपस में सब ये कहते हैं। पढ़ने वाले सब अच्छे हैं, पढ़ने वाले सब अच्छे हैं। और ये लिखा किसका है, और ये लिखा किसका है। पढ़ने वाले सब अच्छे हैं और ये लिखा किसका है। ये तो जनाब हसन अब्बास महमूदाबादी साहब जो बारगाह मौला में अखराज क़ीदत पेश कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। पहला नंबर किसका है जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप समात कर रहे थे। जहाँ से छोड़ा है चचा ने वहीं से लेके आपको चलता हूँ कि पहला नंबर किसका है, फ़ायदा कोई नहीं। चचा ने जहाँ से छोड़ा है कि पहला नंबर किसका है वहीं से लेके चलता हूँ। फ़ायदा कोई नहीं मसनद पे आ जाने के बाद, फ़ायदा कोई नहीं मसनद पे आ जाने के बाद, हो गए रुस्वा अली की जगह हथियाने के बाद। फ़ायदा कोई नहीं मसनद पे आ जाने के बाद, हो गए रुस्वा अली की जगह हथियाने के बाद। क्या अली है खुद रसूल अल्लाह समझाते रहे, बाज ना आई ये दुनिया इतना समझाने के बाद। क्या अली है खुद रसूल अल्लाह समझाते रहे, बाज ना आई ये दुनिया इतना समझाने के बाद। तो दुश्मने हैदर को चाहे जो भी दे दीजिए लक़ब, पाक कर सकते नहीं कुत्ते को नहलाने के बाद। दुश्मने हैदर को चाहे जो भी दे दीजिए लक़ब, पाक कर सकते नहीं कुत्ते को नहलाने के बाद। पाक कर सकते नहीं कुत्ते को नहलाने के बाद। अली का इश्क ही पहचान है जिंदा ज़मीरी की, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है बशर अच्छा नहीं होता। कोई बतला दिए जाकर ज़माने के मौर्रिख से, लक़ब सिद्दीक रखने से कोई सच्चा नहीं होता। कोई बतला दिए जाकर ज़माने के मौर्रिख से, लक़ब सिद्दीक रखने से कोई सच्चा नहीं होता। मेरी गुजारिश है जनाब डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार हैदर रिज़वी साहब से वो आएँ और बारगाह आले मोहम्मद में अखराज क़ीदत पेश करें। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल के लिए बुलंद तरीन नारे सलावत कर दें। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत मुबारक हो ये जश्न आप सब लोगों को। यकीन है मेरे मौला तेरे ज़हूर के बाद, यकीन है मेरे मौला तेरे ज़हूर के बाद, झुकेगी कदमों में दुनिया तेरे ज़हूर के बाद। फुरात छीनी थी गाजी ने जिसके साए में, फुरात छीनी थी गाजी ने जिसके साए में, खुलेगा फिर वो फरेरा तेरे ज़हूर के बाद। फुरात छीनी थी गाजी ने जिसके साए में, खुलेगा फिर वो फरेरा तेरे ज़हूर के बाद। जो उस फरेरे के साए में आएगा मौला, जो उस फरेरे के साए में आएगा मौला, बचेगा बस वो कबीला तेरे ज़हूर के बाद। हर एक फ़िरक़े का दावा है जन्नती हम हैं, हर एक फ़िरक़े का दावा है जन्नती हम हैं। तमाम होगा ये झगड़ा तेरे ज़हूर के बाद, तमाम होगा ये झगड़ा तेरे ज़हूर के बाद। ये फैसला है वही फ़िरक़ा जन्नती होगा, ये फैसला है वही फ़िरक़ा जन्नती होगा, जो तेरे साथ रहेगा तेरे ज़हूर के बाद। जो तेरे साथ रहेगा तेरे ज़हूर के बाद। मुनाफिकीन भी कुछ मोमिनों की भेस में हैं, मुनाफिकीन भी कुछ मोमिनों के भेस में हैं, उठेगा चेहरों से पर्दा तेरे ज़हूर के बाद। उठेगा चेहरों से पर्दा तेरे ज़हूर के बाद। बुलंद होता था जो मिंबर सलोनी से, बुलंद होता था जो मिंबर सलोनी से, सुनेंगे हम भी वो लहजा तेरे ज़हूर के बाद, सुनेंगे हम भी वो लहजा तेरे ज़हूर के बाद। दिलों के हाल ज़बानी सुनाएंगे सब लोग, दिलों के हाल ज़बानी सुनाएंगे सब लोग। बहुत शुक्रिया। दिलों के हाल ज़बानी सुनाएंगे सब लोग, लिखेगा कौन अरीज़ा तेरे ज़हूर के बाद,
لکھے گا کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد بہت اچھا ہے. دلوں کے حال زبانی سنائیں گے سب لوگ. لکھے گا کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد. یہ شعر بھی سنیے. لحد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدق, لحد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدق, انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد, انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد. بہت شکریہ. دلوں کا حال سنائیں گے تیرے ظہور کے بعد. یہ تھے جناب ڈاکٹر ذوالفقار حیدر رضوی صاحب جو بارگاہ آل محمد میں اخراج عقیدت پیش کر رہے تھے. دلوں کے حال سنائیں گے تیرے ظہور کے بعد کہ لکھے گا کون عریضہ تیرے ظہور کے بعد. یقیناً مثل زلفی شب امید بکھر کر دیکھوں, دیکھے گا مثل زلفی شب امید بکھر کر دیکھوں, عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں. مثل زلفی شب امید بکھر کر دیکھوں, عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں. سوچتا ہوں میں بھلا رسم عریضہ کب تک, سوچتا ہوں میں بھلا رسم عریضہ کب تک, اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں. سوچتا ہوں میں بھلا رسم عریضہ کب تک, اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے, میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے, میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا, میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. سلام آپ کو کرتا ہوں اس لیے مولا, میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. میری گزارش ہے جناب عزران سعدی صاحب سے وہ آئے اور بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین نعرے سے بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. ارے ہار گیا. نعرے سلوات. ایک اور سلوات پڑھتے پر محمد والے. ایک اور حیدر اس کے بعد پڑھوائیں گے تمہیں کو. ہم کو نہیں شاذ پڑھ چکا ہے, ہم کو جانا ہے اس لیے اتنا پڑھوائیں. سن لو ابھی اس کے بعد پڑھوائیں یار, 4 منٹ سے حاضر کر رہے ہیں. سن لو. میرے امام کا جس دل میں احترام نہ ہو, میرے امام کا جس دل میں احترام نہ ہو, خدا کرے کبھی ان سے دعا سلام. دعا سلام نہ ہو. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص کہ میرے امام کا جس دل میں احترام نہ ہو, خدا کرے کبھی ان سے دعا سلام نہ ہو, خدا کرے کبھی ان سے دعا سلام نہ ہو. یہیں سے ہوتے ہیں مشہور لوگ دنیا میں, یہیں سے ہوتے ہیں مشہور لوگ دنیا میں. در حسین پہ آ جا اے جس کا نام نہ ہو, دیکھیے بریانی میں کوئی پریشانی نہیں بننی ہے. ایک مطلب اور 2-3 شعر سہمت تمام سن لیں جلدی جلدی. ادھر بھائی مطلب چلو بھائی ایک سلوات پڑھ دو پر محمد والا. چلو بھائی سنیے مطلب. کہہ رہے ہیں طالب دیدار اب آ جائیے, کہہ رہے ہیں ممدو کے حوالے سن لیں. کہہ رہے ہیں طالب دیدار اب آ جائیے,
دے چکے آواز کتنی بار اب آ جائیے، دے چکے آواز کتنی بار اب آ جائیے، کہہ اٹھے خیبر میں خود 40ویں دن مصطفیٰ، کہہ اٹھے خیبر میں خود 40ویں دن مصطفیٰ، آئیے یا حیدر کرار اب آ جائیے، آئیے حیدر کرار اب آ جائیے، سارے مل کے یا آئیے یا حیدر کرار اب آ جائیے، ہے عزاداروں سے دنیا آج پھر بیعت طلب، غیب سے اے وارث انکار اب آ جائیے، غیب سے اے وارث انکار اب آ جائیے۔ جاوید بھائی شعر سنیے کہ اس پہ لہرا دیجیے آ کر علم عباس کا، اس پہ لہرا دیجیے آ کر علم عباس کا، دیکھ لے کعبے پہ ہم مینار اب آ جائیے، دیکھ لے کعبے پہ ہم مینار اب آ جائیے، دیکھ لے کعبے پہ ہم مینار اب آ جائیے۔ آخری شعر رحمت تمام، دیکھ لے کعبے پہ ہم مینار اب آ جائیے، پرصداری آپ کے ہمراہ کرنی ہے ہمیں، پرصداری آپ کے ہمراہ کرنی ہے ہمیں، منتظر ہے سارے ماتم دار اب آ جائیے، منتظر ہے سارے ماتم دار، نعرے سلوات۔ یہ جو جناب فراز علی صاحب کے بارگاہ مولا میں خواجہ کی طرف پیش کر رہے تھے، میں بنا کسی تمہید کے حیدر کانپوری صاحب سے آواز دے رہا ہوں اور بارگاہ مولا میں خواجہ کی طرف پیش کریں، مختصر میں بہت کم وقت میں ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرے سلوات۔ سامعین حضرات سلام علیکم۔ نہیں جو تمہیں پڑھنا ہے تم پڑھنا نہیں، بہت تیز کیا 2 منٹ پڑھنا ہے، ثواباً آئے جاوید بخیت اللہ کے ولادت بسعادت مبارک ہو۔ میں رجت پڑھنے جا رہا ہوں، رجت اللہ جو چلے گئے ہیں سب کو پھر سے بھیجے گا، کربلا کا بدلہ بھی باقی ہے نا، تو سرکار ترنم نہیں، گلے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، جاوید صاحب مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، ارے اب سے توحید کا کاز بھی آ جائے گا، اور بنت احمد سے بدک چھیننے والوں سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ نعرہ سلوات کا سہارا آفتاب بھائی، جب تک آپ کا نعرہ نہیں لگتا نہیں آپ محفل میں شامل ہیں، ایک نعرہ لگائیے میرے کہنے سے، نعرہ حیدری یا چار مصرے ممدو کے حوالے سے۔ اب تیرے ہجر میں جاوید صاحب، اب تیرے ہجر میں ایک صدی روتی ہے، آزمائش کی بھی مولا کوئی حد ہوتی ہے، ارے شمع امید کو ڈھارس کی تجلی دے دے، آنے والا ہوں یہی کہہ کے تسلی دے دے۔ دیکھیے حضرات، ہم لوگ اب مسلسل جو اس دن پڑھا تھا اس کی بھی فرمائش کری ہے لوگوں نے،
ایک مطلب اور 2 شعر بس، اس کے بعد زحمت تمام. ہمارے اسماعیل چینل کے جو مین کرتا دھرتا عاشق صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے. انوار چچا جان ایک مطلب اور 2 شعر، اس کے بعد زحمت تمام. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. یہ تو کہیے، یہ تو کہیے شیر حیدر غیظ میں آیا نہ تھا. یہ تو کہیے شیر حیدر غیظ میں آیا نہ تھا، ورنہ ایسی جنگ ہوتی جس کا اندازہ نہ تھا. ارے ایک ٹھوکر میں الٹ دے گا یہ دربار یزید، ایک ٹھوکر میں الٹ دے گا یہ دربار یزید، اس لیے بیمار کی زنجیر کو کھولا نہ تھا. ایک چشمہ سر میدان اڑائے گا ہنسی، اور مولانا خواب تک میں یہ کبھی سوچا نہ تھا. زندہ باد زندہ باد. یہ تو جناب حیدر کانپوری صاحب جو بارگاہ مولانا خواجہ کی پیش کر رہے تھے. میں کسی تمہید کے ساتھ میں گزارش ہوں جناب شاز کانپوری صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولانا خواجہ کی پیش کریں. آپ آزاد ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. دیکھیے گا صرف 6 مصرے پڑھتے ہیں کہ امام عصر ہمارے اب آنے والے ہیں، دکھے دلوں کو غموں سے چھڑانے والے ہیں. امام عصر ہمارے اب آنے والے ہیں، دکھے دلوں کو غموں سے چھڑانے والے ہیں. نفاق کفر و جہاں سے مٹانے والے ہیں، چراغ بغض و حسد کا بجھانے والے ہیں. اور نکل کے پردہ غیبت سے جب وہ آئے گا، بیت دیکھیے گا، نکل کے پردہ غیبت سے جب وہ آئے گا، جو ہنستے ہیں غم شہبر انہیں رلائے گا. زندہ باد زندہ باد. یہ تو جناب شاز کانپوری صاحب جو بارگاہ مولانا خواجہ کی پیش کر رہے تھے کہ میں جناب اظہار کانپوری صاحب کو آواز دینے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ محفل کی رنگ و رنگت کے لیے لے چلوں، ادھر رنگ و روپ کی طرف لے چلوں کہ لحد میں چہرہ علی کا اتر کے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے گا. لحد میں چہرہ علی کا اتر کے دیکھتے ہیں، لحد میں چہرہ علی کا اتر کے دیکھتے ہیں، لحد میں چہرہ علی کا اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں. لحد میں چہرہ علی کا اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں. نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں. نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. آخری شعر کہ نجات مانگے گی دنیا تو یہ کہیں گے نبی، نجات مانگے گی دنیا تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی دنیا تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. میری گزارش ہے جناب اظہار کانپوری صاحب سے وہ آئیں اور ان کے استقبال میں آپ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. نہ روشنائی نہ رنگے ہی نسلی لکھوں گا، انوکھی شان انوکھی ادا سے لکھوں گا. تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیں گے. امام کیسے نہ دیکھیں گے، دیکھنا یہ ہے عریضاب کی میں خاک شفا سے لکھوں گا، عریضاب کی
میں خاکِ شفا سے لکھوں گا. نعرے صلوات ہو جائے حضرات. ایک مطلع 3-4 شعر اور سماعت فرما لیں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کے اس میں جان ہے, خون بطول ہے. حیدر کے اس میں جان ہے. شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائے. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی, جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. جس کے لیے رسول کے شعر حاضر کرو, سماعت بنوائے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے, ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تاج تو حسین. زندہ باد یہ تو جناب اظہار کانپوری صاحب جو بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں کسی بنا تمہید کے اسماعیلی چینل کے فاؤنڈر جناب عاشر رضوی صاحب کے لیے ملتمس ہوں آئے اور بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرے صلوات پڑھ دیں. پانچ ہی مصریں ڈالنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے کہ سنیے کہ 12ویں مان کی شان میں کہ نام ایسا کہ سن کے پیار آئے, کہ نام ایسا کہ سن کے پیار آئے, پیار ایسا کہ بار بار آئے. اور یہ سنیے کہ عکس جس میں ہو تیری چاہت کا, عکس جس میں ہو تیری چاہت کا, ایسے شیشے پہ کیا غبار آئے, ایسے شیشے پہ کیا غبار آئے. اور تیری شمشیر جس کی طاق میں ہو, تیری شمشیر جس کی طاق میں ہو, اس کے فتووں میں کیا سدھار آئے. تیری شمشیر جس کی طاق میں ہو, اس کے فتووں میں کیا سدھار آئے. اور یہ سنیے کہ روزے محشر جو تھے تیرے منکر, روزے محشر جو تھے تیرے منکر, اس کے اعمال تار تار آئے, اس کے اعمال تار تار آئے. اور یہ سنیے کہ جنگ عباس دیکھ لے عابس, کہ جنگ عباس دیکھ لے عابس, تیرے ہاتھوں میں ذوالفقار آئے. زندہ باد یہ تھے جناب عاشر رضوی صاحب جو بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں بس اس فہرست کی اور اس جو ہے وہ کڑی کی آخری جو ہے وہ نقطے تک آپ کو لے کر چلوں. عاشر صاحب جو ہے بارگاہ مولا میں خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے. مجھے ایک مصرع یاد آیا کہ بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں, بات کی دیکھیے گا, بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں, خود گلو کر کے حد بڑھاتے ہیں. بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں, خود گلو کر کے حد بڑھاتے ہیں. کہہ کے اکبر کو یوسف زہرا, لوگ یوسف کا قد بڑھاتے ہیں. کہہ کے اکبر کو یوسف زہرا,
लोग यूसुफ का कद बढ़ाते हैं। मेरी गुजारिश है जनाब इशरत उतरौली साहब से वो आएँ और बारगाह मौला में अखराज अक़ीदत पेश करें। आप हजरात इनके इस्तकबाल के लिए बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ दें। एक और सलवात भेजिए हजरात। मतलब है ये पुर बहार फिजा आज शानदार भी है, ये पुर बहार फिजा आज शानदार भी है, बहार आमदे मेहदी पर मुश्कबार भी है, बहार आमदे मेहदी पर मुश्कबार भी है। देखिएगा सर कि पढ़े नमाज क़यादत में आपकी मौला, पढ़े नमाज क़यादत में आपकी मौला, अरे फकत हमें नहीं ईसा को इंतजार है, फकत हमें नहीं ईसा को इंतजार भी है। तो अजीब लोग हैं हम लोग इस ज़माने के, अजीब लोग हैं हम लोग इस जमाने के, अरे भुलाए बैठे हैं मेहदी को इंतजार भी है, भुलाए बैठे हैं मेहदी को इंतजार भी है। और इसका दूसरा मिसाल देखिए खास तौर पर कि तेरे फिराक में मौला ये हाल है अपना, तेरे फिराक में मौला ये हाल है अपना, अरे उम्मीद सुबह भी है शाम इंतजार भी है, उम्मीद सुबह भी। एक सलवात भेजा सर, इंतजार भी है तो शरफ ये अब किसी रहबर को मिल नहीं सकता, शरफ ये अब किसी रहबर को मिल नहीं सकता, अलम भी है तेरे कब्जे में जुल्फ़िकार भी है, अलम भी है, शरफ ये अब किसी रहबर को मिल नहीं सकता, अलम भी है तेरे कब्जे में जुल्फ़िकार भी है। और ये शेर खास होती है ना कि ये कौन आ गया बज़ में रसूल में या रब, ये कौन आ गया
बज़ में या रसूल में या रब, अरे हसद को दिल में बसाए है जानिसार भी है, हसद को। अरे ताज भाई एक सवाल दीजिए जरा, दो शेर सुन लिया, एक और सवाल दीजिए जरा। के बराए अजरे रिसालत हर एक नहीं लिखता, बराए अजरे रिसालत हर एक नहीं लिखता, अरे सनाए आले मोहम्मद में कारोबार भी है, सनाए आले मोहम्मद में कारोबार भी है। और ये आखिरी शेर के जवानी दौलत, तो काफिया देखेगा ताज भाई, के जवानी दौलत शोहरत पे नाज मत करना, जवानी दौलत शोहरत पे नाज मत करना, अरे जहाँ चढ़ाव है इसमें वही उतार भी है, जहाँ चढ़ाव है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे जनाब इशरत फतरौली साहब जो बारगाह मौला में अखराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत अशार आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। यकीनन ताज भाई की आमद भी हमारी बज़्म में हो गई है। मरहबा मरहबा। मैं ताज भाई को बुलाने से पहले एक मतला और 2-3 शेर ताज भाई बतौर ख़ास देखिएगा कि एक मिसरा हुआ था अभी पाकिस्तान में कि मैशर में इश्क़ हैदर करार लेके आ। कुछ कोशिश है बतौर ख़ास देखिएगा कि मैदान में तीर ना कोई तलवार लेके आ, मैदान में तीर ना कोई तलवार लेके आ, नामे अली का विर्द ही हर बार लेके आ, मैदान में तीर ना कोई तलवार लेके आ, नामे अली का विर्द ही हर बार लेके आ, वक्ते ज़हूर गाजी से बोलेंगे सैयदा, देती हूँ इजाज़त तुम्हें तलवार लेके आ, वक्ते ज़हूर गाजी से बोलेंगे सैयदा, देती हूँ इजाज़त तुम्हें तलवार लेके आ, लाया है हुरमुला को तू असगर के सामने, जा जा के मर्द कोई जानदार लेके आ, लाया है हुरमुला को तू असगर के सामने, जा जा के मर्द कोई जानदार लेके आ। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ताज कानपुरी साहब से वो आएँ और बारगाह मौला में अखराज अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात इनके इस्तक़बाल के लिए एक बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ दें। अस्सलामु अलैकुम। आप सभी हज़रात को मौला की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। एक मतला एक शेर कि मौला अब आ भी जाइए दिल बेकरार है, मौला अब आ भी जाइए दिल बेकरार है, आए ना आए कल का किसे एतबार है, मौला अब आ भी जाइए दिल बेकरार है, आए ना आए कल का किसे एतबार है, अल्लाह मेरे जिस्म को पानी बना दे तू, मौला हमारा रहता समंदर के पार है, मौला अब आ भी जाइए दिल बेकरार है, आए ना आए कल का किसे एतबार है, अल्लाह मेरे जिस्म को पानी बना दे तू, मौला हमारा रहता समंदर के पार है। एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ। शेर भाई बिल्कुल ताज़ा कलाम है, कहीं अभी पढ़ा भी नहीं हिंदुस्तान में, मैंने इसे एक जगह पढ़ा है सिर्फ बंगलौर में। जो गैब में कौनैन का वाली नहीं होता, जो गैब में कौनैन का वाली नहीं होता, सूरज भी लिए अर्श का लाली नहीं होता,
جو غیب میں کونین کا والی نہیں ہوتا، سورج بھی لیے عرش کا لالی نہیں ہوتا، ہر سال عریضوں کا سفر ہوتا ہے جس میں دریا وہ کبھی سوکھ کے خالی نہیں ہوتا۔ ارے جوش سے سنیے، جوش سے، مولا کی محفل ہے، انہی کی امت میں رہیں گے آپ۔ جو غیب میں کونین کا والی نہیں ہوتا، سورج بھی لیے عرش کا لالی نہیں ہوتا، ہر سال عریضوں کا سفر ہوتا ہے جس میں دریا وہ کبھی سوکھ کے خالی نہیں ہوتا، اور دنیا کو بہا لے گئے ہوتے یہ سمندر، دنیا کو بہا لے گئے ہوتے یہ سمندر، پانی کو جو روکے میرا والی نہیں ہوتا۔ دنیا کو بہا لے گئے ہوتے یہ سمندر، پانی کو جو روکے میرا والی نہیں ہوتا۔ اے منکر غیبت میرے مولا کے بتا تو، شکیل بھائی ثانی مصرع سنیے، اے منکر غیبت میرے مولا کے بتا تو، کیوں غیب پہ خالق کے سوالی نہیں ہوتا۔ اے منکر غیبت میرے مولا کے بتا تو، اے منکر غیبت میرے مولا کے بتا تو، کیوں غیب پہ خالق کے سوالی نہیں ہوتا۔ مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی، جو غیب میں غازی سا جلالی نہیں ہوتا۔ مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی، مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی، جو غیب میں غازی سا جلالی نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں کہیں آج بھی ہوتا نہ سویرا، دنیا میں کہیں آج بھی، دنیا میں کہیں آج بھی ہوتا نہ سویرا، اسلام کا لہجہ جو بلالی نہیں ہوتا۔ دنیا میں کہیں آج بھی ہوتا نہ سویرا، دنیا میں کہیں آج بھی ہوتا نہ سویرا، اسلام کا لہجہ جو بلالی نہیں ہوتا۔ انوار بھائی شعر سنیے کہ دو بوند نہ ملتا جو محمد کا پسینہ، دو بوند نہ ملتا جو محمد کا پسینہ، یوسف کا بدن اتنا جمالی نہیں۔ دو بوند نہ ملتا جو محمد کا پسینہ، دو بوند نہ ملتا جو محمد کا پسینہ، یوسف کا بدن اتنا جمالی نہیں ہوتا۔ اور ہوتے نہ اگر دین میں عاشور کے فاقے، ہوتے نہ اگر دین میں عاشور کے فاقے، رمضان کا روزہ کبھی عالی نہیں ہوتا۔ ہوتے نہ اگر دین میں عاشور کے فاقے، رمضان کا روزہ کبھی عالی نہیں ہوتا۔ مگر جن ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ عباس کا پرچم، دولت سے کبھی ہاتھ وہ خالی نہیں ہوتا۔ جن ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ عباس کا پرچم، جن ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ عباس کا پرچم، دولت سے کبھی ہاتھ وہ خالی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ بھی ہیں حضرت مختار کے پیرو، ثانی مصرع سنیے، جو لوگ بھی ہیں حضرت مختار کے پیرو، ان لوگوں کا شجرہ کبھی جعلی نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھی ہیں حضرت مختار کے پیرو، ان لوگوں کا شجرہ کبھی جعلی نہیں ہوتا۔ جو شعر مجھے بہت پسند ہے وہ سن لیے آپ، بہت جو پسند، اور بہت ایک جگہ پڑھا ہے ابھی سی ایک پڑھتے ہوئے علی پور پوتنحلی میں بنگلور کے اندر قیامت تھی شعر کے اوپر۔ شعر تو آگے سبھی چلے تھے ایسا نہیں ہے، لیکن یہ شعر ایک الگ نحس سے ہوا تھا ہمارا۔ ایک نا غریب لفظ تھا جس کو پروردگار عالم نے تاج پہنا دیا، ایک غریب لفظ کو۔ شعر سنیے، جو لوگ بھی ہیں حضرت مختار کے پیرو، ان لوگوں کا شجرہ کبھی جعلی نہیں ہوتا۔ مگر کچھ لوگ چراتے نہ جو القاب علی کے، کچھ لوگ چراتے نہ جو القاب علی کے، یہ لفظ تبرہ کبھی گالی نہیں ہوتا۔ جو لوگ چراتے نہ یہ القاب علی کے، یہ لفظ تبرہ کبھی، یہ لفظ تبرہ کبھی گالی نہیں ہوتا۔ اور اس بات کی تصدیق بھی ہندا سے ہوئی ہے۔
اس بات کی تصدیق بھی ہندا سے ہوئی ہے، حیدر کا عدو کوئی حلالی نہیں ہوتا۔ اس بات کی تصدیق بھی ہندا سے ہوئی ہے، حیدر کا عدو کوئی حلالی نہیں ہوتا۔ اور ملتی نہ ادھیں گرد، بہت حساس شعر ہے، ایک شعر مولا کائنات کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سنیں کہ ملتی نہ انہیں گرد اگر پائے علی کی، ملتی نہ انہیں گرد اگر، بھیا صاحب شعر سنو، ملتی نہ انہیں گرد اگر پائے علی کی، عیسیٰ کا ہنر اتنا کمالی نہیں ہوتا۔ ملتی نہ انہیں گرد اگر پائے علی کی، عیسیٰ کا ہنر اتنا کمالی نہیں ہوتا۔ اے تاج مجھے ملتی ہے تقیل علی سے، اے تاج مجھے ملتی ہے تقیل علی سے، کوئی بھی میرا شعر خیالی نہیں ہوتا۔ اے تاج مجھے ملتی ہے تقیل علی سے، اے تاج مجھے ملتی ہے تقیل علی سے، کوئی بھی میرا شعر۔ زندہ باد جناب تاج کانپوری صاحب جو بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ میں دعا کے لیے علی جناب مولانا فاضل نجفی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، وہ آئے اور مومنین کے درمیان دعا کرا دیں، کیونکہ یہ وقت دعا ہے کہ میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، ادب کی بزم ہے سارے ادیب بیٹھے ہیں، میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، ادب کی بزم ہے سارے ادیب بیٹھے ہیں، بنا دے ان کا مقدر بفیض ذکر علی، یہ مثل حر لیے اپنا نصیب بیٹھے ہیں، بنا دے ان کا مقدر بفیض ذکر علی، یہ مثل حر لیے اپنا نصیب بیٹھے ہیں۔ میری گزارش ہے بعد اب جناب علی جناب مولانا فاضل صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کریں اور جو ہے وہ مومنین کے درمیان دعا کرا دیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرے صلوات پڑھیں۔ آپ تمام حضرات کو امام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالسحور میادان ارضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی مولانا ابی القاسم محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید منا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الائمة ونجعلهم الوارثین، صلوات پر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید کے اندر سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں امام کی شخصیت کے متعلق اس مقام پر گفتگو کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے جنہیں زمین کے اوپر کمزور بنایا تھا یا جن کو ہم نے دین کا وارث بنا کر بھیجا تھا اور ان کو اس زمین پر آنے کے بعد کمزور بنا دیا گیا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں اس زمین کا وارث بنائیں گے، وارث بنانے کے بعد وہ لوگ اس زمین کو مضبوط بنائیں گے۔ خداوند عالم امام کے متعلق اس مقام کے اوپر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہمارا آخری امام اپنی ماں کی آغوش میں آنے کے بعد جب جناب نرجس خاتون، جن کا نام روایات کی دنیا میں سوتن ملتا ہے،
جب انہوں نے کہا کہ اے بیٹا مہدی گفتگو کرو، کچھ بولو، تو اس مقام کے اوپر ہمارے مولا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جن لوگوں کو اس زمین کے اوپر کمزور بنا دیا گیا ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس زمین کو مضبوط بنائیں گے۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ جب پہلا کعبے میں آیا تھا، جب پہلا کعبے میں آیا تھا اور جب اپنی ماں کی آغوش میں تھا تو اس نے بھی قرآن سنایا تھا، توریت سنائی تھی، زبور سنایا تھا۔ جب آخری بھی کعبے سے آئے گا اور اس صدا کو بلند کرے گا، کون سی صدا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور یقیناً باطل کو جانا ہی تھا۔ جب ہمارے امام کعبے سے تشریف لائیں گے، ماں کی آغوش میں ہوں گے، تو قرآن کی تلاوت سے گفتگو کریں گے، قرآن کی تلاوت سے گفتگو کریں گے۔ اور امام اس دنیا کو جو ظلم سے بھر چکی ہوگی، ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، گناہ سے بھر چکی ہوگی، ظلمت سے بھر چکی ہوگی، اندھیروں سے بھر چکی ہوگی، غلاظت سے بھر چکی ہوگی، امام اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ روایت کہتی ہے اتنا عدل و انصاف ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ کے اوپر پانی پئیں گے۔ کیا اتنا عدل و انصاف امام کی حکومت کے اندر ہوگا کہ امام اپنی حکومت میں اتنا عدل و انصاف برپا کریں گے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ کے اوپر پانی پئیں گے۔ اور دعا افتتاح میں ہم اور رمضان میں پڑھیں گے کہ میرے مولا ہم کو ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر انصاف ہو، کیونکہ ہمارا نفس بھی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، ہم خود چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ یہ مقام اس وقت کا ہے کہ جب انسان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو انصاف حق کی بات کرتا ہے، انسان انصاف کی بات کرتا ہے جب اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ان ممالک میں، ان ملکوں میں، اس پوری کائنات کے اندر صرف ہماری اس خطا ہے کہ ہم محب علی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ ہمارے امام کا لقب ہے منتقم خون حسین۔ امام جب تشریف لائیں گے اپنے جد کا خون کا بدلہ لیں گے اور اپنے چاہنے والوں کے اوپر ظلم اور مظالم کا بدلہ لیں گے، چونکہ امام کی تلوار غیب میں بیٹھ کر سیخل ہو رہی ہے۔ امام اپنے چاہنے والوں کا یقیناً بدلہ لیں گے۔ آج پارا چنار میں یا پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر صرف نام علی کے اوپر ظلم، غارت، تمام چیزیں صرف مولا متقیان کی ولایت اور ان کی ائمہ سے محبت کی بنیاد کے اوپر انسان آج دو چار ہو رہا ہے۔ یقیناً جب انسان امام سے محبت کا دعویٰ کرے گا تو امام اس کی مدد کو آئیں گے، چونکہ امام کی ولادت کی مناسبت سے تقریر ہے۔ امام سے تین چیزیں متمسک رکھتی ہیں، ایک امام سے متمسک ہے وہ غیبت، اور ایک ہے ظہور، اور انتظار ہم سے متعلق ہے۔ امام غیبت میں ہے، تشریف لائیں گے، یہ امام سے متعلق ہے۔ امام غیبت میں ہے، ظہور کریں گے، یہ امام سے متعلق ہے۔ ایک لفظ ہے انتظار، یہ ہم تمام چاہنے والوں سے متعلق ہے۔ غیبت کیسی ہونی چاہیے، غیبت کے اندر کیا واقعات ہوئے، ظہور کب ہوگا، ظہور کی علامات کیا ہیں، ظہور کے بعد کیا ہونا ہے، یہ تمام ایک لمبی فہرست ہے جو 10 15 20 منٹ میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں کے اوپر جو ایک لفظ ہے انتظار، چونکہ اس محفل کا نام ہے جشن انتظار، اسی عنوان کے اوپر بس 2-4 منٹ زحمت تمام۔ لفظ انتظار، انتظار کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کا انتظار کر رہا ہو، کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ منتظر اسے کہتے ہیں کہ جس کا انتظار کیا جائے، اور منتظر اسے کہتے ہیں جو انتظار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار، منتظر، یہ سب لفظ بنے ہیں انتظار سے ہی،
کہ کسی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. بس ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا ہے اور آپ کی زحمت تمام. جب ہم کسی بھی ذاکر کو مجلس پڑھنے کے لیے مدعو کرتے ہیں، جب ہم کسی ذاکر کو مجلس پڑھنے کے لیے مدعو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کون سے انتظامات کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں فرش کو بچھاتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی لائٹ کا اہتمام کرتے ہیں، ممبر رکھتے ہیں اور تمام چیزیں انجام دیتے ہیں. لیکن اگر ذاکر تشریف لے آئے اور ہم یہ کہیں کہ حضور آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی، آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی، اور ذاکر اس بات کا مشاہدہ کرے کہ نہ لائٹ کا اہتمام ہے، نہ مائک کا اہتمام ہے، نہ ممبر ہے، نہ فرش ہے، تو وہ یہی کہے گا قبلہ ہم تو دیر سے آئے ہیں، آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ قبلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاخیر سے آئے ہیں. اگر ہم تاخیر سے آئے ہیں تو آپ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ آپ نے نہ مائک لگایا ہے، نہ آپ نے ممبر رکھا ہے، نہ آپ نے فرش رکھا ہے، نہ تمام مومنین کے لیے کوئی اہتمام کیا ہے. آواز یہی دے گا کہ آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، آپ نے مجھے بلا لیا. بس بات اتنی سی عرض کرنا ہے، ہم اپنے امام کو چلا چلا کر نمازوں کے اندر دعا مانگ کر امام کو بلا رہے ہیں. اگر امام اس تاخیر کے بعد، اس مدت کے بعد اگر امام تشریف بھی لے آئے، کہیں امام کا سوال ہم سے یہ نہ ہو کہ آپ نے کیا انتظام کیا. امام اگر ہم سے یہ پوچھ لیں کہ اتنی مدت کے بعد 1191 سال کے بعد اگر آج امام تشریف لے آئے اور ہم سے سوال کرنے تم مجھ کو بلاتے رہے، ہم اتنی تاخیر کے بعد تمہارے در کے اوپر آئے ہیں، اب بتاؤ کیا اہتمامات کیے ہیں. تو یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام کے ظہور کے لیے امام فرماتے ہیں افضل الاعمال امتی لتعجیل فرض صاحب العصر والزمان. ہماری امت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے لیے انتظار کریں، ان کے لیے دعا کریں. ہمارے لیے خیر اسی میں ہے. اور یہ امام کی نگاہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے مسلسل ٹکی ہوئی ہیں. آج جو دنیا میں شیعہ، اہل تشیع، علماء، خطباء، ذاکرین محفوظ ہیں، یہ امام کی نظر کرم ہے، یہ امام کی عنایت ہے، یہ امام کا کرم ہے کہ جو ہم سب محفوظ ہیں امام کے زیر سایہ. تو ہم دعا کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں، اے میرے مولا، ہم آپ کے جشن میں، آپ کی محفل میں اس خالی دامن کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. میرے مولا ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے معبود، میرے مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. جو لوگ ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. میرے معبود محمد وآل محمد کے وسیلے سے ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے معبود محمد وآل محمد کے واسطے سے ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. معبود محمد وآل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر فاق کو سر نگو فرما. معبود محمد وآل محمد کا واسطہ حجت یگانہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور ہم سب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کسی کو لگا کے اس میں بھی نظر دے دیے باہر تک آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا القليل بحق صاحب الأصل والزمان صلوات حضرت امام زمان علیہ السلام بلند تر سلوات